السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سامعین اکرام، ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر ایک ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ بنے رہے ویڈیو کے انت تک۔ انجمن اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو، وہ کتنا بھی پاک ہو، عورت کی بات کر، کتنا باوضو رہتی ہے 18 گھنٹہ، باوضو رہتا ہے 18 گھنٹہ مرد، خوب درود، خوب تلاوت، خوب نماز، یہ وہ رابعہ بصری و نفیسہ مصری و کسی بھی خاتون کو دماغ میں لے آئے، لیکن عورت جو بھی ہوتی ہے نا، وہ پورا مہینہ بھر نماز نہیں پڑھ سکتی۔ کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ میری زبان حیا خاموش سے ہر بات کی تشریح نہیں ہوتی، لیکن لوگ سمجھ گئے، سمجھنے والے کیوں نہیں پڑھ سکتے۔ ہمارے گھر میں بھی ماں بہنیں بیٹیاں، آپ کے گھر میں بھی ماں بہنیں بیٹیاں ہیں، ایسے ہم جو ہے وہ کوئی لمبا تبصرہ نہیں کرتے۔ حیا ہمارے یہاں بڑی چیز ہے۔ نہ عورت مہینے بھر نماز پڑھ سکتی، ایک نمبر دو، بچے کی ولادت کے وقت بھی وہ بہت دنوں تک نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی آپ سب جانتے ہیں، مائیں بہنیں بھی سمجھ گئی ہوگی۔ کائنات میں صرف ایک عورت ہے، صرف ایک عورت، بس ایک عورت ہے۔ اس خاندان کی عظمت کا، او عظمت اہل بیت کا عنوان دینے والوں، اگر اب نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ ان کی شان کا اندازہ کون لگائے؟ کائنات میں صرف ایک عورت ہے، بس ایک خاتون ہے۔ عورت بھی کیا کہوں، خاتون ہے، واللہ ہم بیٹی کہیں، عورت کہے، کیا کہے، وہ تو شہزادی ہے میرے نبی کی، وہ میرے بادشاہ، میرے آقا، میرے مالک و مولا مصطفیٰ جان رحمت کی شہزادی ہے۔ ایک خاتون ہے دنیا میں جس نے مہینے بھر تک نماز پڑھی ہے۔ کبھی عورتیں جس طرح ناپاک ہوتی ہے وہ اس طرح ناپاک نہیں ہوئی ہے۔ وہ مہینے والی ناپاکی تو دور کی بات، اللہ اکبر، حسن پیدا ہوتے ہیں ظہر میں اور فاطمہ الزہرا عصر میں مصلی پر نعرہ تکبیر، رسالت، عظمت اہل بیت، عظمت اہل بیت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ پاکی کا عالم یہ ہے، پاکی کا، یہ تو اللہ کی طرف سے، یہ پاکی کا، یہ تو اہتمام اللہ کی طرف سے ہے نا۔ اگر اللہ کسی کو ڈال دے تو کون روک سکتا، لیکن اللہ کی طرف سے۔ لیکن خود بھی اللہ کی توفیق سے کتنی پاک ہے، ساری پوترتا جس کے قدموں میں آ کر رشک کرتی ہے۔ کتنی پاک ہے وہ کہ میرے امام کہتے ہیں، امام اہل سنت، وہ اتنی پاکیزہ ہے کہ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے۔ توجہ کریں، ہمارے یہاں نبی کے گھر کی شہزادی کی پوترتا کا عالم کیا ہے۔ جس کی بیٹی اتنی پوتر ہو، اس کا بابا کتنا پوتر ہوگا۔ ذرا توجہ تو کریں، جس کا آنچل، آنچل کہتے ہیں دوپٹے کو، اور ماں اور مہر کس کو کہتے ہیں؟ ماں کہتے ہیں چاند کو، اور مہر کہتے ہیں سورج کو۔ جس کے سر کے دوپٹے کو بھی کبھی چاند اور سورج نے نہیں دیکھا، وہ میرے نبی کی شہزادی ہے۔ جس کا آنچل نہ دیکھا، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ ارے سر کے بال دیکھنا تو دور کی بات ہے، سر دیکھنا تو دور کی بات ہے، وجود دیکھنا تو دور کی بات ہے، مرد کا دیکھنا تو دور کی بات ہے۔ ارے کسی چاند اور سورج نے بھی ان کے سر کے اوپر جو دوپٹہ تھا، اس دوپٹے کو بھی کبھی نہیں دیکھا۔ یہ میرے نبی کی شہزادی ہے۔ اب پھر مقام کیا ملا، مقام کیا ملا؟ ہائے ہائے، آقا فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ نے اپنی طہارت پر اتنی نظر رکھی کہ اللہ نے اس پہ بھی جہنم کی آگ حرام کر دی، اور قیامت تک اس کی جتنی اولاد ہے اللہ نے سب پہ جہنم حرام کر دی۔ اب یہاں سیدی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں، اسی لیے ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ عند اللہ جو سادات ہیں، یہ عند اللہ کی تشریح نہیں کروں گا، لیکن اہل علم جانتے ہیں عند اللہ کا مطلب کیا ہے۔ عند الناس تو بہت ہیں، عند اللہ جو سادات ہیں ان پر جہنم حرام۔ چلیں بول ہی دیتا ہوں، اللہ کے بنائے ہوئے جو ہیں، اللہ کے جو بنائے ہوئے سادات ہیں ان پہ جہنم حرام ہے، اور جو خود بن گئے ہیں ان کی کوئی گارنٹی نہیں۔ جو خود بن گئے، میں تو ان سے گزارش کرتا ہوں، حضور فرماتے ہیں جو خود بن جائے حضور کی شفاعت بھی نہیں پائے گا،
کتنی بڑی داڑھی رکھ لے، کتنی نمازیں پڑھ لے، کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا، اور جھوٹا سید بننا کتنا بڑا نقصان ہے۔ اس لیے اگر کسی سے یہ غلطی ہوئی ہے تو توبہ کر لو، نار سے بہتر آر ہے، نار سے بہتر ہے۔ کبھی یہ غلطی مت کرنا، اللہ نے بنایا بس بنا دیا، آپ نہیں بننا۔ اگر آپ بنو گے لعنت برسے گی، شفاعت بھی تمہارے حق میں نہیں کی جائے گی۔ اللہ کی پناہ طلب کرو۔ ایک بات یہ کہ دوسری بات یہ بھی کہہ دوں، جو خود بن گئے ان پہ اللہ کی لعنت، لیکن جن کو اللہ نے بنایا پھر بھی ان کو کوئی نہ مانے تو حضور فرماتے ہیں وہ 3 میں سے کوئی ایک ہوگا۔ یہ بھی بات ہے، جو خود بن گئے وہ تو لانتی ہے، لیکن جن کو اللہ نے بنایا پھر بھی ملا نہیں مانتا تو آقا فرماتے پھر 3 میں سے کوئی ایک ہوگا، یا تو ممنوع دنوں کی پیداوار ہوگا، یا تو منافق ہوگا، یا تو پھر اپنے باپ کا ہی نہیں ہوگا۔ یہ حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے کسی کے لیے بھی زبان کھولا کرو تو ذرا سوچ کے کھولا کرو، ہاں اچھی طرح سے یاد رکھنا